یہ تھے علامہ جی حق محمد، جنہوں نے انتہائی مدلل انداز میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کے مختلف گوشوں کو ہمارے سامنے رکھا۔ اب میں دوسری ایسی شخصیت کو مقالہ پڑھنے کی دعوت دیا چاہتا ہوں جو خود قائد اعظم یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ تاریخ ہیں، خود انہوں نے پی ایچ ڈی ہسٹری میں کی ہوئی ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے ساتھ خصوصی طور پر ان کو ایک امتیازی تعلق حاصل ہے کہ ان کے زیر نگرانی اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا گیا، جو امریکہ کی یونیورسٹی میں اوشا سنیال نامی شکاگو یونیورسٹی میں انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، اور انہوں نے جس مقالہ نگار کو میں دعوت دیا چاہتا ہوں انہوں نے اس کی نگرانی کی۔ میری مراد ڈاکٹر محمد اسلم سید صاحب ہیں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اعلیٰ حضرت کی زندگی پر کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائیں۔ جناب ڈاکٹر محمد اسلم سید صاحب۔ محترم اسپیکر صاحب، ادارہ امام احمد رضا کے منتظمین، سامعین، پہلے تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس محفل میں شامل ہو کے اپنی طرف سے کچھ ہدیہ امام احمد رضا کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں نہ فقی ہوں نہ علم دین ہوں، تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، اور جب مجھے یہ دعوت نامہ ملا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ تاریخ میں ایسی شخصیات کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کیا یہ ایک حادثہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی دلیل، کوئی منطق یا تاریخ کا اپنا کوئی پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسی شخصیات ظہور پذیر ہوتی ہیں؟ مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے اس کی طرف بڑی خوبصورتی سے اشارہ کیا۔ میں صرف آپ کے نوٹس میں دو تاریخیں لانا چاہتا ہوں، 1856 اور 1921۔ 1856 میں اعلیٰ حضرت نے آنکھ کھولی اس دنیا میں، اور 1921 میں وہ ہم سے روپوش ہو گئے۔ درمیانی عرصہ آپ دیکھیے ہماری تاریخ کا کتنا اہم ہے۔ اس دور میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ 1857 کا ہنگامہ اس ایک سال بچے نے دیکھا۔ اس کے بعد برطانوی استعمار کی وہ تمام منطقی، انتظامی، تعلیمی اور مذہبی شرارتیں بھی دیکھی جنہوں نے مسلم امت میں، خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانوں میں نہ صرف تفرقہ بلکہ احساس کمتری پیدا کیا۔ پھر آئیے 20ویں صدی کے آغاز میں بلکان میں جنگیں شروع ہوئیں، اسلامی تحریک کا آغاز ہوا، ترکی میں تحریک اٹھی۔ یہ تمام عہد اس قدر اہم تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو کوئی سمت دینے کے لیے ایک ایسی ہی شخصیت کی ضرورت تھی جو ہمارے سامنے امام احمد رضا کی صورت میں پیش آتی ہے۔ تاریخ کا یہ اصول ہے کہ جب حال تاریک ہو جائے، جب تمام روشنیاں گل کر دی جائیں اور ہمیں کچھ نظر نہ آتا ہو، تو یا تو اس وقت مصنوعی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، یا اگر آپ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیں تو آپ کو ایک سمت خود بخود مل جاتی ہے۔ وہ آپ کی اندرونی روشنی ہوتی ہے، وہ جس کا بظاہر دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ دور خاص طور پہ 19ویں صدی کا آخری دہائی، آخری جو نصف حصہ ہے، اور پہلی 2 دہائیاں 20ویں صدی کی، یہ ہمارے لیے اسی دور کی طرح ہے جیسا میں نے عرض کیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان جب آنکھ کھولتا ہے، اپنی اندرونی اور بیرونی نظروں سے دنیا کو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت کون سے خطرات درپیش ہیں، تو کیا چیز نظر آتی ہے؟ سب سے پہلے 2 اہم مسائل جو کہ بدقسمتی سے ہمیں آج بھی درپیش ہیں، وہ ان کو سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک یہ
کہ تاریخ کا تعلق تو ہر قوم سے ہوتا ہے، ہر قوم اپنی تاریخ کو یاد کرتی ہے، لیکن وہ تعلق اس کی صرف دو سمتیں ہوتی ہیں، ایک فکری، دوسری جسمانی۔ جسمانی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا پوائنٹ تھا جو ویکیوم میں ہے جب ہمارا تعلق ہمارے ماضی سے نہیں تھا۔ اسی طرح فکری اعتبار پہ بھی ہم کبھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ جو فکر، جو احساس ہمیں آج موجود ہے، جو قومی شعور یا ملی شعور ہم میں موجود ہے، وہ یہیں سے شروع ہوا ہے، اس کی ابتدا آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گی۔ لیکن مسلمانوں میں ایک تیسرا تعلق بھی تھا، اور یہ واحد قوم ہے جس میں وہ تعلق تھا اس طریقے کے ساتھ، اور وہ ہے روحانی تعلق، وہ ہے جذباتی تعلق۔ آج تک غیر مسلم یہ سمجھ نہیں سکے کہ اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، ہم نے ان کو کھول کھول کے بتا دیا ہے انسانی حقیقت، دنیا کے محور، نئے سیارے، لیکن اس قوم سے سرکار دو عالم کی محبت کیوں نہیں ختم ہوتی؟ خواہ وہ کوئی ناول لکھا جائے مغرب میں یا کوئی کتاب لکھی جائے، جب اس پہ ہماری طرف سے احتجاج ہوتا ہے، جب ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اس وقت، جو کہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، اس وقت وہ دنگ رہ جاتے ہیں اس بات پہ کہ کیوں ہم نے اپنے پیغمبر کو خدا تو بنا دیا لیکن کبھی اتنی اس کے ساتھ لگاؤ تو ظاہر نہیں کیا۔ یہ کیا ہے یہ انسان جس کا نام مصطفیٰ ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اس کے کروڑوں فالوور جو ہیں وہ آج بھی اس کا نام سن کے مرے مٹنے پر تیار ہوتے ہیں؟ ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا، اور امام احمد رضا کے حوالے سے، کہ خدا کسی نے نہیں دیکھا، بنائے ضرور ہیں، دیکھا نہیں، لیکن اگر کبھی فرصت ہو تو چند سال مدینے کی گلیوں کو دیکھو، تمہیں خدا چلتا پھرتا نظر آئے یا نہ، تو پھر آپ ہمیں الزام دینا کہ کیوں ہم سرکار دو عالم کی محبت اور ان کے عشق میں اس طرح گرفتار ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا منصوبہ یہ بنایا گیا کہ مسلمانوں سے ان کے پیغمبر کی محبت ختم کی جائے۔ وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ کتابیں لکھی گئیں، بہت بڑے لوگوں نے لکھی کتابیں، پامر نے لکھی، ایک جرمن اسکالر نے لکھی، ایک اور تھا ترکی میں جس کو بھیجا گیا خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے، اس نے لکھی، اسپرینگر نے لکھی، ویور نے لکھی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر میں وہ ساری صفات موجود تھیں، لیکن وہ نہیں تھیں جو تم سمجھتے ہو۔ ایک اسکالر نے کہا کہ ہم تیار ہیں عیسائیت اور اسلام میں رب پیدا کرنے کی، اگر تم یہ مان جاؤ کہ قرآن مقدم ہے، پیغمبر بعد میں ہے، ہماری طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقدم ہوں گے اور جو ان کے حواری ہیں وہ بعد میں ہوں گے۔ اگر تمہیں یہ منظور ہے تو ہم تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ قرآن جس زبان پاک سے ہم تک پہنچا اسی نے اس کو قرآن بنایا ہے۔ کتابیں تو بہت ہی پہلے بھی، ان میں فلسفہ بھی تھا، ان میں پیغام بھی تھا، لیکن جب یہ ان کی زبان سے یہ ارشادات آئے تبھی یہ ہمارے لیے قرآن بنا، اس سے پہلے نہیں۔ دوسری بات جس کو بہت منظم طریقے سے کوشش کی گئی کہ پیغمبر پہ کچھ کتابیں لکھ کے ان کو یہ بتا دیا جائے کہ بہت بڑے ریفارمر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، اور کوشش یہ کی جائے کہ شاید کوئی اور بھی اس طرح کی لیڈری کا دعویٰ کر دے۔ چنانچہ وہ محور جس پہ یہ قوم مرکوز ہے اور جس کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہے، ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب آپ پوری جو میں نے آپ کے خدمت میں وقت عرض کیا ہے 1856 سے لے کے 1921 تک، آپ صرف ذرا کتابیں اور جو حضرات جنہوں نے بے شمار دعوے کیے ان کے نام دیکھ لیں تو آپ کو میری اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ ستیاگت پرکاش لکھی گئی، لاہور میں 2 کتابیں اور لکھی گئیں پیغمبر اسلام کی شان کے خلاف۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ
کہ ہم نبی ہیں. کچھ لوگوں نے لکھا کہ بہت بڑے ریفارمر تھے ہمارے پیغمبر، بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے. لیکن یہ تمام باتیں وہ تاثر نہ پیدا کر سکی مسلمانوں سے، وہ محبت نہ چھین سکی جو ان کو پیغمبر سے تھی. اور اس میں اگر کسی شخص کا سر فہرست نام آئے گا جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ امام احمد رضا. ان کے وہ کولیگ، وہ رفیق کار جو ان کی فقہ سے متفق نہیں تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے لیکن عشق رسول کی وجہ سے دیا ہے. کوئی ان کی ذاتی خواہش، کوئی اور وجہ نہیں تھی. عشق محمد کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ میں ان کے معیار پہ پورا نہیں اترا تو انہوں نے میرے ایمان میں کمی محسوس کی. آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف چند باتیں عرض کروں گا کہ عشق محمد کیوں ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. آج آپ اپنے گرد و پیش دور کریں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس پہ آپ ذرا تھوڑی سی ذرا ناقدانہ نظر ڈال کے دیکھیے کہ 2 یا 3 پودے جو انگریزوں نے 19ویں صدی میں لگائے تھے وہ کس حد تک ذمہ دار ہیں اس قسم پرسی میں جس میں آج کا مسلمان گرفتار ہے. اور یہ اتفاق کی بات نہیں ہے کہ ان پودوں میں محمد کی خوشبو نہیں ہے، وہ رنگ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ استعماری قوتیں جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ ہماری یہ آزادی، یہ جد و جہد، یہ یکجہتی ان کو دور کر دے گی، وہ اس لیے نہیں کر سکیں کہ ان کو بٹھا دیا گیا ان مقام پر جہاں کہ وہ ہرگز لائق نہیں تھے. یہ پوری مسلم امت کے لیے توہین تھی. جیسے مجھ سے پہلے ایک صاحب نے بڑی خوبصورت نعت امام احمد رضا کی پڑھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے در سے ٹکڑے کھانے والے ہیں اور ہماری یہ صورت ہو کہ ہم دوسروں کے آگے بھیک مانگیں. جن کی وجہ سے یہ دنیا پیدا ہوئی، جو موجب انسانیت نہیں صرف بلکہ موجب کائنات ہیں، جن کی روشنی بے انتہا ہے. میں مجبور ہوں، الفاظ دم توڑ دیتے ہیں جب جو کچھ میرے جیے میں ہے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ان کی شان میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جس کا ثنا خدا ہو میں اس کے آگے کیا ہوں. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسی شخصیات کی نہ صرف تاریخ میں ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہوتی ہے بات سمجھنے کی کہ جب ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، کیا یہ پیغام یہیں تک محدود رہے؟ آپ اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیے، کیا وہ آپ کو قوتیں آج نظر نہیں آ رہی پاکستان میں جو اس دور میں تھیں جس دور میں یہ پیدا ہوئے تھے؟ آپ بھول جائیے، آپ کبھی کوئی مسلمان، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، قرآن کی ایک تفسیر پہ اکٹھے نہیں ہوں گے. کبھی مسلمان حدیث کے بارے میں ایک اجتماعی رائے رکھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے انصاف کرنا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے تو عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے ان کا، اس کو اس سے رکردانی نہیں ہوتی. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پہ ہم اپنی اس منتشر قوم کو اکٹھا کر سکتے ہیں. خدا پہ بھی آپ کہتے ہیں نظر نہیں آتا، سائنسی دور ہے، ہم تو اس چیز میں بلیو کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے. اور یہ یاد رکھیے بات کہ تاریخ سے رشتہ زندوں اور مردوں کا نہیں ہوتا، تاریخ سے رشتہ زندوں کا زندوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں all history is contemporary history تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے ہوا وہ اسی طرح آج زندہ ہے، اسی طرح آج موجود ہے جس طرح اس وقت تھا. ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی اہمیت بیان کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کا ورد کرنے کی. یہ ان کی اہمیت اور یہ ہماری انسان کی قابلیت کے منافی ہے اگر ہم اس کے برعکس سمجھیں گے. ناظرین، سامعین، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا.
صرف ایک گزارش کروں گا ادارے کے منتظمین سے. میں نے آپ کی تحریریں، آپ کے رسالے دیکھے ہیں، بہت بڑی کوشش ہے. صرف ایک گزارش ہے، تاریخ کی روشنی میں جو اس وقت ہمیں موجودہ مسائل درپیش ہیں ان کی روشنی میں ٹھنڈے دل سے امام احمد رضا کی تعلیمات کا جائزہ لیں اور آپ محسوس کریں گے کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو کہیں نہ کہیں اپنے خیالات، اپنی محبت پیغمبر کے لیے یا کسی منقبت میں یا ان کی کسی نعت میں اپنے آپ کی تلاش نہیں کر سکے گا. میرے نزدیک یہ بہت بڑا احسان ہوگا اس قوم پہ، اور صحیح معنوں میں یہ ان کے لیے خراج عقیدت ہماری طرف سے ہوگا. میں پھر آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اس محفل میں چند گزارشات عرض کر سکوں. شکریہ.